یوم النحر 10 ذی الحجہ، جب 10 ذی الحجہ فجر کی نماز ہو جائے، اسفار کا وقت کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا لیکن روشنی آ گئی، مزدلفہ سے مینا کا رخ کرے۔ البتہ چھوٹے بچے ہیں تو یا عورتیں ہیں وہ طلوع فجر سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں۔ جب وادی محصر تک پہنچے تو تیز چلیں اور اس کے بعد آہستہ چلے، اور جمرہ عقبہ پر یعنی جو بڑے شیطان کو جو کنکر مارنی ہوتی ہے 7 کنکری مارے۔ جب کنکری مار رہے ہو تو تلبیہ اس وقت کہنا نہیں ہے۔ اب آ گئے ہم لوگ مینا میں آ گئے ہیں، مینا میں پہنچ کر شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، مزدلفہ سے نکلے تھے اسفار کے وقت۔ البتہ چھوٹے بچے ہیں اور عورتیں ہیں تو وہ رات میں بھی نکل سکتے ہیں۔ اولا یہ ہے کہ فجر کی نماز وہاں پڑھے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلے۔ اب وہاں جانے کے بعد مینا پہنچ گئے، اب جو عمل ہے یہ جو عمل ہے آج کے دن اعمال زیادہ ہیں یوم النحر۔ پھر وادی میں کھڑے ہو کر جب سورج ایک نیزہ بلند ہو، یعنی دوسری جگہ پر لوگ جب عید کی نماز پڑھ رہے ہوں، اس کے بعد جمرہ عقبہ کے سامنے اس طور پر کھڑا رہے کہ مکہ دائیں جانب ہو اور عرفہ بائیں جانب ہو، اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکری مارے۔ اس کو رمی جمار کہتے ہیں، جمرہ عقبہ کو مارنا۔ اب رمی جمار کا وقت کیا ہے؟ رمی جمار کا وقت یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مارا جائے، یہ افضل وقت ہے۔ اگر کوئی سورج طلوع ہونے سے پہلے کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اب شیطان کو تو پتھر مار دیا، اس کے بعد والا جو اہم رکن ہے وہ ہے حلق۔ رمی کے بعد اگر جانور قربانی کا ہے تو وہ ذبح کر، پھر پورے بال کا حلق کرنا افضل ہے، کم سے کم 3 بال کاٹنا یا 3 بال چھوٹے کرنا افضل ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے 1 انگلی کی پور کے بقدر بال کاٹنا ہے۔ جب بال مرد کاٹ رہے ہوں تو تکبیر کہیں، قبلے کی طرف رخ ہو، دائیں جانب سے حلق کرے اور کوشش یہ کرے کہ بال کو دفنا دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ جب تک حلق نہ ہو احرام کا اتارنا جائز نہیں ہے، اور اگر احرام اتار دیتے ہیں پھر دم واجب ہو جاتا ہے۔ رمی جمار ہو گیا، جانور ذبح ہو گیا، حلق ہو گیا، اب وہاں سے مینا سے مکہ آنا ہے، اور مکہ آنے کے بعد طواف افاضہ کرنا ہے، اور یہ طواف رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر متمتع ہے اس طواف افاضہ، طواف زیارہ، جو بھی آپ دونوں کئی 5-6 نام اس کے آئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد سعی کرے گا۔ اگر مفرد ہے اور طواف قدوم کے بعد اس نے سعی کی ہے، اب سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ طواف افاضہ اور سعی یا تو افاضے کے بعد کرے یا طواف قدوم کے بعد اگر کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو پھر اب مینا میں رات گزارنا ہے۔ مینا میں رات گزارنا واجب ہے، اگر نہیں گزارے گا تو دم واجب ہوگا۔